الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دینی مذاکرے کے تعلق سے یہاں آپ کی اس مسجد میں حاضری ہوئی، یعنی اس لیے آنا ہوا کہ اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین و ایمان کی باتیں کی جائیں، قرآن و حدیث کی باتیں کی جائیں، سنت و شریعت کی باتیں کی جائیں، تاکہ ان باتوں سے سب کو دینی اور ایمانی نفع اور فائدہ پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، سمجھنا چاہیے کہ دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، 5: عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرات، معاملات۔ عقائد کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر بندے کا یقین، اللہ کے قانون، بھیجے ہوئے قانون کے مطابق صحیح ہونا چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے عقائد کا، یقین صحیح ہو۔ پہلے ہی سوچ رہا تھا پوچھ لوں آواز بھی صحیح آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر پنکھے 1-2 چلا لیں تو آواز آ جائے گی۔ پنکھے گرمی میں کیسے ہوتا ہے پھر؟ اچھا، یہ تو چلنے دو ایک، ورنہ تو میرا دم گھٹے گا۔ یہ ایک تو چلنے دو، یہ والا ایک تو چلنے دو، یہ والا تو بند ہو گیا۔ میں اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں گا تو اچھی آ جائے گی آواز۔ لو، آواز آ رہی ہے یہاں یا گونج رہی ہے؟ آواز آپ لوگوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں صحیح آ رہی ہے؟ بھائی تو اسے ہٹاؤ، چھوڑو اسے۔ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو بات صحیح سمجھ میں آنی چاہیے۔ باہر آواز جاوے نہ جاوے، یہ باہر کے لیے ہے، نہیں رہنے دو اس کو، خلل ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ بس یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کو آواز صحیح آنی چاہیے تاکہ بات سمجھیں۔ اب صحیح آئی؟ بس اسے رکھ دو ایک طرف۔ میں کہہ رہا تھا کہ عقائد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہر بندے کا یقین،
ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے قانون میں بندے سے چاہا گیا ہے۔ کیا چاہا گیا ہے؟ مثلا اس بات کا یقین ہو کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، رزق و روزے دینے والی ذات ایک ہے، اور نفع اور نقصان دینے والی ذات بھی ایک ہی ہے۔ عبادت کے لائق، پرستش کے لائق ذات بھی وہی ایک ہے۔ ماتھا ٹیکا جائے گا اسی کے سامنے، سجدہ کیا جائے گا وہیں، کہیں کسی پیر فقیر کو نہیں۔ اولاد دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ سب کچھ نفع و نقصان اسی کے قبضے قدرت میں، اور یقین ہونا چاہیے کہ اس نے ہر زمانے میں اپنے مخصوص ایسے بندوں کو بھیجا جو انسان ہیں، اور ان کے ساتھ ایک قانون بھیجا۔ اس قانون کو وہ اپنے اپنے زمانے میں موجود انسانوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ وہ اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ جو اس قانون پر عمل کرے گا وہ اللہ کا محبوب مقرب بندہ بن جائے گا۔ جو نہیں مانے گا، اس سے اعراض برتے گا، تو وہ بھٹک جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مبغوض و ناپسندیدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو بھیجا ہے ایسے مقرب بندے، انہیں نبی کہتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ہر زمانے میں آئے، اور سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہیں۔ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک دن نہیں تھی، اللہ کے کرنے سے ہوئی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ نہ آسمان رہے گا، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ انسان، نہ جانور، نہ جمادات، نہ نباتات، نہ حیوانات، سب ختم ہو جائیں گے۔ بس انسان دوسری دنیا میں، دوسرے جہان میں منتقل ہو جائے گا۔ جو ایمان لے کر گیا ہوگا اور اچھے اعمال، وہ جنت میں جائے گا جو شاہی مہمان خانہ ہے، اور جس کے ساتھ ایمان نہیں گیا وہ جہنم میں جائے گا، اور سدا جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیش، اور پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آنے والا ایک جہان ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں۔ موت، سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنا برحق، مرنا برحق، پل صراط برحق، منکر نکیر کے سوالات برحق، قبر کا عذاب برحق، جنت برحق، دوزخ برحق، یہ سب عقائد کہلاتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ بتاؤ۔ پتہ چلے گا جب انسان کو ان کی جانکاری ہوگی، اس کا علم ہوگا۔ اور علم اور جانکاری کہاں سے آئے گی؟ اسکول اور کالج سے نہیں آئے گی، الا ماشاءاللہ کسی اسکول میں دینیات کا کوئی ایسا مضمون رکھ دیا ہو اور صحیح سمجھدار انسان اسے پڑھاتا ہو، یہی میں نے کہا ہے تو الگ بات ہے۔ اور نہیں تو اس کا پتہ چلے گا مکتب میں، مدرسے میں، یا اگر آپ بڑی عمر کے لوگ ہیں تو اپنے امام صاحب ماشاءاللہ جو عالم ہوں یا عالم نہ ہو، سوجھ بوجھ رکھنے والے آدھے عالم انہوں نے پڑھا ہو، آپ ان سے کہیں بھائی ہمیں کوئی ایسی کتاب روزانہ پڑھ کے سنا دیا کرو، ہمیں پتہ تو چل جائے کہ ایک مومن کے مومن ہونے کے لیے کن کن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ہمیں بتاؤ، پڑھ کے سناؤ، ہم ملا تو لیں اپنے یقین کو، ان سب چیزوں پر ہمارا یقین ہے بھی یا نہیں۔ انہیں کہتے ہیں عقائد۔ ایسے چھوٹے چھوٹے رسالے، چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، پڑھوا کے سننا چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تعلیم الدین لکھی، تعلیم الدین، ایسی کتاب جو دین سکھلانے والی ہے، تعلیم الدین۔ سب سے پہلے عقائد لکھے ہیں،
کن کن چیزوں پر ایک انسان کو، ایک بندے کو یقین رکھنا چاہیے، کیا یقین رکھنا چاہیے، دنیا کے تعلق سے کیا یقین، اللہ کے تعلق سے کیا یقین، نبیوں کے تعلق سے کیا یقین، صحابہ کے تعلق سے کیا یقین، اولیاء اللہ کے تعلق سے کیا یقین، اور اس کے بعد والی دنیا کے تعلق سے کیا یقین. کب پتہ چلے گا اس کا پتہ جب چلے گا جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی. ہم میں سے پتہ نہیں، ہمارے ان بھائیوں میں سے بڑی بڑی عمر کے بیٹھے ہیں، اگر پوچھا جائے ذرا بتائیے بھائی ایک کسی بندے کے مومن ہونے کے لیے کن کن چیزوں پہ یقین رکھنا ضروری اور کیا یقین رکھنا ضروری، مشکل سے بتا پائے گا، مشکل سے بتا پائے گا. ادھر توجہ ہی نہیں. حالانکہ ہمارے بزرگوں نے، اللہ ان کی تربت کو انوار سے بھر دے اور بھری ہوگی انشاءاللہ، انہوں نے بڑی محنت کی ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کو سدھارنے سنوارنے کے لیے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو پکا سچا مومن باقی رکھنے کے لیے بڑی محنت کی. کتابیں لکھ رکھی اور اردو زبان میں لکھ رکھی ہیں، اور بعضی کتابیں تو ہندی میں بھی ہو گئی، بعضی انگریزی میں بھی ہو گئی، بعضی گجراتی میں بھی ہو گئی، بعضی دنیا کی اور زبانوں میں ہو گئی، بہت زبانوں میں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں. کہنا کیا چاہتا ہوں، ایک تو اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر ہے بچے کی، سب سے پہلے یہ دینی عقائد سکھاؤ. اسے پتہ تو ہے کہ مسلمان کسے کہیں، مومن کسے کہیں، مومن بننے کے لیے کیا کیا یقین. اگر وہ یقین صحیح نہ ہو تو بندہ مومن نہیں رہتا، چاہے نماز بھی پڑھ رہا ہو، روزہ بھی رکھ رہا ہو، حج بھی کر رہا ہو، عمرہ بھی کر رہا ہو، تہجد بھی پڑھ رہا ہو، اشراق چاشت، اگر یقین میں کمزوری ہے تو مومن نہیں رہتا. ہاں، ایمان مجمل، ایمان مفصل پہلے مکتب میں سب پڑھایا جاتا تھا، لوگ پڑھتے تھے. کہنا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اب ایسے اسکول قائم ہو گئے کہ 4 سال کے بچے کو ماں باپ کی گود سے چھینا جا رہا ہے. عورتیں ہیں وہ کپڑے دھلیں گی، وہ منہ دھلیں گی، وہ نہلائیں گی، وہ ان کی صفائی ستھرائی کریں گی، ٹٹی پیشاب کا کام کریں گی، اور تھوڑی سی فیس ہوگی، یہ ہوگا وہ ہو، ماں باپ خوش. ارے صاحب بڑا بہترین اسکول ہے، دیکھو ایسے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سے دین اور ایمان کو کس کس طرح چھینا جا رہا ہے. کون چھین رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے یہودی، ڈاکو ہیں وہ ایمان کے. وہ ہماری دنیا کے دشمن نہیں ہیں، ہمارے دین اور ہماری آخرت کے دشمن ہیں. دنیا جتنی چاہے لے لو، دین دے دو ان کو. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ہمدردی میں، غمخارگی میں ایسے ایسے اسکول قائم کیے گئے ہیں. یہ ایسی ہی ہمدردی غمخارگی ہے جیسے کوئی شکاری جال پھیلاتا ہے شکار کرنے کے لیے، اور سارا دانہ وانا وہیں مہیا کر دیتا ہے، اور پرندہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کہیں جانا بھی نہیں پڑا ہے، تو یہیں آ گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں پھر وہ دیکھتا ہے. یا جیسے مچھلی کے لیے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، وہ کینچوا لگایا جاتا ہے. ہاں، اب وہ سمجھتی ہے تو میری غذا ہے. وہ تیری غذا نہیں ہے، وہ کوئی تجھے اپنی غذا بنانے کے واسطے انتظام کر رہا ہے اس کینچوے کا. ہے تو ایک لطیفہ، کہنے والے نے صحیح کہا. ہاں، بات سمجھانے کے لیے، کینچوا جو ہوتا ہے جو کٹوے میں لگایا جاتا ہے، کہ مچھلی سے یوں کہے کہ دیکھ میں تو مرا تیرے مارے. آپ سمجھ لیں گے بات. میں تو مرا تیرے مارے، تو نہ مرنا میرے مارے، باہر بیٹھا تیرے مارے، یعنی تیرے لیے. میں تو مرا تیرے مارے. بھائی کیوں اس کو مارا گیا، اس پہ لگایا گیا مچھلی کا شکار کرنے کے لیے. تو نہ مرنا میرے مارے. اب دیکھ اگر تو میرے قریب لگے گی اور مجھے کھاوے گی تو تو بھی جاوے گی. باہر بیٹھا تیرے مارے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ڈور کس کے ہاتھ میں ہے، ریموٹ کنٹرول کی طرح سے ہے کہ وہاں سے دبایا اڑ بھی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں سے.
ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر طبقے کو اس کے مزاج و مزاج کے مطابق، اس کی نفسیات، سائیکولوجی کے مطابق شکار کر رہے ہیں۔ ساری تفصیل نہیں کروں گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ اس سفید تختی کو وہاں دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں کہ لو لکھ دو، اس پہ جو چاہو لکھ دو، یہ بچے کی مثال سفید تختی کی، اس کا دماغ ابھی بالکل سفید تختی کے مانند ہے۔ پہلے آپ اس پہ ایمان و یقین تو لکھ دو، اور لکھوا دو، ایسا لکھوا دو کہ اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے، رگ و پے میں راسخ ہو جائے، ریشے ریشے میں راسخ ہو جائے، اور ایسا پکا یقین کا حامل ہو جائے وہ بچہ کہ بعد میں چل کر کے کسی بھی موقع پر، کسی بھی ماحول میں، کہیں بھی کوئی ابتلا اور امتحان پیش آ جائے، جان دے دے، مال دے دے، عزت و آبرو دے دے، یہاں تک کہ اہل خانہ گھر والوں کی قربانی دے دے، کہہ دے میں ایمان نہیں دے سکتا۔ ایسے واقعات پیش آئے اس زمانے میں گجرات میں، 10 سال کا بچہ اس کے ساتھ ہوا، تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر سی بات یہ ہے کہ جب وہ سب کچھ ہوا غالباً 2002 میں، بڑی تباہی آئی، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، اور بعضوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ ایک واقعہ تو ہمیں اسی سفر میں سنایا ہے، یہاں گزر رہے تھے کہ ایک جگہ سے کئی گھر کے افراد اپنے اہل خانہ کو ٹیمپو وغیرہ میں لے کر منتقل ہو رہے تھے، اور راستے میں وہی آدیواسی مل گئے جو بلوائی اور فسادی لوگ، اور ان سے کہا کہ تم یوں کہہ دو تو چھوڑ دیں گے، اور اگر یوں نہیں کہو گے تو ہم تمہیں سب کو جلا دیں گے۔ کہا چاہے جو کچھ کر دو، ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے، ہم مومن ہیں۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، وہ کہلوانا چاہتے تھے جے شری رام، نہیں کہا۔ ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا اسی زمانے میں، فساد کے بعد، تباہی کے بعد میں یہ یہودیوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کے سارا نظام تیار کیا تھا جسے پلان کہتے ہیں۔ پہلے ہم ماریں گے، تباہ کریں گے، اور پھر مرہم بھی ہم ہی رکھیں گے۔ اقوام متحدہ کے نام سے سارے ادارے انہوں نے اسی نوعیت کے بنائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہمدردی، غمخارگی کے لیے بنائے، نہیں تو خیر وہ جسے ریلیف کہتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ RSS کے لوگ پہنچے کہیں، کیونکہ نقصان تو غیروں کا بھی ہوا تھا، اور ان کو سامان دے رہے تھے مدد کے طور پر، لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا بچہ مسلمان کا جس کے سارے گھر والے شہید ہو گئے تھے، وہ بھی لائن میں لگا ہوا تھا۔ جب وہ پہنچا تو اس سے نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا بغیر کسی جھجک کے، تو اسے کہا ادھر کو ہو جاؤ، اور کہنے لگے کہ دیکھو بیٹے، بہت اس کو لبھایا، بہلایا، پھسلایا، ہم ایسا کریں گے اور ہم ویسا کریں گے، ہم تمہیں پڑھائیں گے لکھیں گے بھی، پڑھائیں لکھائیں گے بھی، ہم یوں بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اور تمہیں ایسا ویسا کریں، بس تمہیں ایک مرتبہ یہ کہہ دو۔ وہ وہاں سے بھاگا، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نہیں کہہ سکتا میں، اور کہتے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگا۔ وہاں جو دور بہت سے مسلمان پڑھے لکھے اہل علم بھی تھے، بلایا اس کو، کہا بیٹے کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ کہا یہ بات ہوئی۔ کہا اچھا یہ بتا کہ یہ بات تیرے اندر آئی کہاں سے، تو چھوٹا سا ہے؟ کہا بات یہ ہے، میرے گھر والے غریب لوگ تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، کماتے تھے، اور ہمیں ایک مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، مکتب میں پڑھتے تھے ہم، وہاں ہمیں ہمارے استاد نے یہ سکھایا تھا اور یہ سکھایا تھا اور یہ سکھایا تھا۔ یہ شروع کی جو تعلیم ہوتی ہے چھوٹی عمر کی، یہ نقش کل حجر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں جب بات آ گئی عقائد کی تو آپ حضرات سے سب سے پہلی بات یہ کہتا ہوں بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کے مسلمان ہونے کی فکر کیجئے، ان کے دین اور ایمان کی فکر کیجئے،
اور وہ فکر کیسے ہوگی کہ سب سے پہلے انہیں آپ کسی حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے دین کی بنیادی چیزیں پڑھوائیے، اور بنیادی چیزوں میں عقائد ہیں، عقائد پڑھوائیے آپ سب سے پہلے، دین کے مذہب کے اخلاق سکھلائیے، جسے دینیات کہتے ہیں، صحیح طرح پڑھوائیے سوجھ بوجھ رکھنے والے سے، جو آپ کے بچے کے دل و دماغ پر ایمان اور یقین کو ایسا لکھ دے کہ پھر وہ چاہے ماسٹر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کمپیوٹر بنے، پروفیسر بنے، ایڈیٹر بنے، 2 4 5 7 ٹر بنے، کچھ بھی بنے، لیکن خر نہ بنے، خر کے میں نے گدھا، یعنی کوئی اس سے ایمان اور یقین کی دولت نہ چھین سکے۔ اگر آپ جاہل رکھیں گے اپنے بچوں کو، کچھ نہیں پڑھایا آپ نے اور سیدھا بھیج دیا اسکول میں، وہ جو آج کل چل رہے ہیں جسے نرسری والے کہتے ہیں، نرسری میں پود تیار ہوتی ہے، پود، اور پھر آگے سیدھے بڑے جہنم میں انہیں جھونک دیا جاتا ہے، اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا کیا مطلب، جنت دوزخ کیا، پل صراط کیا۔ جب آپ نے اسے اپنے لوگوں سے نہیں پڑھایا، نہیں پڑھوایا، اور دین کا صحیح علم حاصل نہیں کرایا، اب دوسرے لوگ جو صحیح دین کا علم نہیں رکھتے، وہ اپنے طور سے اس کے دل و دماغ پر اگلے مراحل میں جیسا جو کچھ لکھیں گے دین کے نام پر، وہ پھر ویسا ہی اسی سانچے میں ڈھلے گا، اور یہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ عقائد کی جب بات آ گئی، اور بڑے لوگ کیا کریں، بڑے حضرات یہ کریں کہ وہ جس مسجد کے بھی مقتدی ہوں، اپنے امام صاحب سے تھوڑی دیر ایسی کوئی کتاب سن لیں جس میں دینی عقائد لکھے ہوئے ہوں۔ میں نے بتایا تعلیم الدین میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سن لیں، تعلیم الاسلام ہے اس میں بھی ہے، وہ سنیں۔ اسی طرح سے اور بھی لوگوں نے چھوٹے چھوٹے رسائل لکھے ہیں عقائد کے اوپر، اسلامی عقائد کے نام سے ایک ایک عقیدہ ہے، اور بھی کسی کتاب کی تعلیم ہوتی ہو وہ بھی ہو۔ دین میں لڑائی نہیں ہے، یہ ہوگی اور یہ کتاب ہوگی اور یہ نہیں ہوگی، اور یہ پڑھا جائے گا اور یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ لڑائی تو ہمارے اندر ہے، یہ ہے نفسانیت کی بات، نفسانیت۔ بھائی جیسے کھانے کی ہر اچھی اور عمدہ چیز انسان کھاتا ہے، یا روزانہ دال ہی کھاتا ہے، بھائی روزانہ تو گوشت بھی نہیں کھاتا، کیا سارے سال ایک ہی کھانا کھائے گا؟ عمدہ سے عمدہ، بڑھیا سے بڑھیا کھانا ہو جب بھی نہیں۔ کسی غذا میں کیلشیم ہے، کسی میں فلاں وٹامن اے کیا ہیں، اے وٹامن سی، وٹامن بی کیا کیا ہوتے ہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں فلاں ہے، کسی میں فلاں ہے، ساری چیزیں استعمال کرتا ہے آدمی، سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کتاب بھی سن لو، وہ کتاب بھی سن لو، وہ کتاب بھی سن لو، اس کی ترتیب بناؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں عقائد کی، صحیح عقائد کی جانکاری اگر نہیں ہوگی تو یقین کیسے صحیح ہوگا؟ اس لیے بڑے بھی اس کے محتاج ہیں، بڑوں کو بھی ضرورت ہے، وہ بھی سنیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں ہمارے، وہ ہماری سب سے عمدہ کمائی بچے ہیں، ہماری اولاد ہے۔ اور بھائی اتنا ہی نہیں، یہ بات بھی یہاں پر رک کر کے سمجھ لو کہ اولاد کے 3 حقوق ہیں ماں باپ کے ذمے، ماں باپ ہی کے حقوق نہیں ہیں اولاد کے ذمے، وہ تو ہیں ہی، لیکن اولاد کے بھی 3 حق رکھے گئے ہیں شریعت میں۔ جانتے ہو 3 حق؟ پہلا حق یہ ہے کہ اچھی لڑکی سے نکاح کرے، اچھی لڑکی جس میں اچھائیاں ہوں، برائیاں نہ ہوں، اس میں دین ہو، اطاعت ہو، حیا ہو، شرم، عفت اور پاک دامنی ہو، اور ایثار ہو، اپنے اوپر دوسروں کو، بڑوں کو ترجیح دینا، شوہر کی خدمت گزار ہو، ماں باپ کی خدمت گزار ہو، بڑوں کی خدمت گزار ہو، دین کی پابند ہو، حیا ہو، شرم ہو، وہ ہے اچھی لڑکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں ہدایت کی ہے
ہاں ویسے تو بتا دیا کہ 4 وجہوں سے کسی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے. آقا بتایا، سب بتا کے گئے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها. 4 وجہ بتائی ہوئی، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے. کرنا کیا چاہیے؟ آقا نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک. بھائی تم اس لڑکی کا انتخاب کرو کہ جو دیندار ہو تو کامیاب رہو گے. اس لیے کہ وہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں بقا نہیں. حسن و جمال کئی دن کی بہار ہے، ختم ہو جائے گا. مال و منال کا کیا بھروسہ ہے، کب جاتا رہے. اور خاندانی حسب و نسب کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، تو کیا کرو گے تم اسے. اصل چیز یہ دیکھو کہ لڑکی کے اندر دین ہے یا نہیں. اور دین صرف اسے نہیں کہتے کہ نماز پڑھتی ہو، ہاں دین میں صرف نماز تو ہے ہی دین کا عمل، اس کے اندر بڑوں کی خدمت کا جذبہ ہو، شوہر کے والدین کی خدمت کا جذبہ، خود اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ، اور عفت ہو، عفت غیر شوہر کا دل میں خیال بھی نہ آتا ہو، حیا و شرم اور جھجک ہو، ایثار ہو کہ چاہے خود چٹنی سے کھا لے مگر شوہر اور شوہر کے ماں باپ کو اور مہمان کو اچھا کھلائے. میں کہا کرتا ہوں عورت نام ہی ہے 4 خوبیوں کا، 4 کردار کا نام عورت ہے. اگر وہ 4 باتیں کسی لڑکی میں ہیں تو وہ عورت ہے، ورنہ اسے چاہے تم مشین کہہ لو بھائی، کمپیوٹرنی کہہ لو، یا ماسٹرنی کہہ لو، یا ڈاکٹرنی کہہ لو، یا کچھ بھی ہرنی کہہ لو، عورت نہیں ہے. یہی 4 اوصاف. کیا 4 اوصاف؟ حیا، نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتی ہو، شرم ہو اس میں، اور عفت، غیر شوہر کا خیال بھی دل میں نہ آتا ہو، اور اطاعت، بڑوں کی خدمت، ایثار، بڑوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ان کی ضرورت، چاہے خود آرام کرے نہ کرے بڑوں کو آرام کرنے دے، خود کھائے نہ کھائے دوسروں کو کھانے دے، خود چٹنی سے کھا لے دوسروں کو اچھا کھلائے. 4 صفتیں اگر کسی لڑکی میں ہوں تو بس سمجھو کہ وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، ورنہ تو بھائی وہ کچھ بھی ہو آپ کے کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہے. بس میں کہہ رہا تھا کہ پہلا حق ہے اچھی دیندار شریف لڑکی سے نکاح کیا جائے. دوسرا حق، جب کوئی اولاد پیدا ہو، بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، اس کا نام اچھا رکھا جائے، اچھا جس کے معنی اچھے ہوں، غلط نام نہ ہو. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے. 3 حق ہیں، آتے ہیں سمجھ میں؟ یہ ویسی ہی بات نہیں کہ میری کوئی رائے ہو، میں آپ کو رائے دے رہا ہوں، بلکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ. جس کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی، عربی زبان میں ولد دونوں کو کہا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کی تربیت اچھی کرے. آج کل ہم نام رکھنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور تک وہ کسی کا نام نہ ہو، ایسا نام ہو. اور اگر محلے میں کسی کا نام ہو، ارے نہیں وہ تو یہاں محلے میں ہے، اور دیکھو کوئی نام، چاہے گھسا، سدھا، کلو، مٹلو اور پپو اور ڈبلیو اور پتہ نہیں کیا کیا کیسے ڈبلو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اگر کسی صحابی یا صحابیہ کا نام غلط پاتے، اب وہ تو نام رکھا گیا تھا ان کا کفر و شرک کے زمانے میں، بعد میں مسلمان ہوئے تو اسے بدل دیتے تھے، اور بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے ہدایت فرمائی کہ نام اچھے رکھو، ناموں کا اثر ہوتا ہے۔ اب بے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھ سکتے تو انہیں چاہیے کہ جو پڑھے لکھے ہیں اہل علم علماء، وہ ان سے نام رکھوائیں۔ اتنے کیا نام رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ سورہ رحمان میں ہے تجریان، تو لڑکی کا نام رکھا تجریان ہے، اور ایک بچی کا نام ہے مجرمین۔ بتائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حالانکہ مجرمین کہتے ہیں باغی اور نافرمان لوگوں کو، لیکن چونکہ قرآن پاک میں ہے، میں نے کہا قرآن پاک میں تو شیطان بھی ہے نہیں؟ قرآن پاک میں شیطان نہیں ہے، بہت جگہ پر آیا ہے، وہ نظر نہیں آیا کہ قرآن پاک میں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نام رکھواؤ جاننے والوں سے، اچھا نام۔ اب یہ حقوق ہیں اولاد کے، کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے حقوق؟ سفر کا آغاز ہی غلط ہوتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ گاڑی کہاں سے مل جائے گی، 4 پہیوں والی۔ ایسا گھرانہ دیکھتے ہیں 4 پہیوں والی گاڑی، اور موٹر سائیکل بھی ہو تو بھائی وہ ہلکے والی نہیں، دیکھو ذرا حیثیت والے لوگ بھی ہیں، ذرا وہ بڑھیا والی۔ ہاں، میں تو جانتا نہیں ویسے گھٹیا بڑھیا والی، لیکن بتاتے تو ہیں لوگ۔ ہاں، 4 پہیوں والی کہاں سے ملے گی؟ گاڑی سے شادی کر رہے یا لڑکی سے شادی کر رہے؟ جہیز کہاں سے زیادہ ملے گا؟ اور یہ نہیں جانتے کہ جو جہیز ہے یہ درہ ہے، درہ، یا کہو کہ کیا کہوں تمہیں، بہت بڑا لٹ ہے لڑکی کے ساتھ جو آتا ہے، اور پھر اس لٹ سے وہ شوہر کا بھی شکار کرتی ہے، شوہر کے گھر والوں کا بھی، اس کی بہنوں کا بھی، اس کے ماں باپ کا بھی۔ کیا مجال ہے اس کی اجازت کے بغیر کو بیٹھ جائے صوفہ سیٹ پر، گدے پر، تیرا ایسا اور وہ ایسا، اور سوٹا لے کے آتی ہے، اسے کہتے ہیں سوٹا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ لڑکے کا گھر لڑکے والا بسا ہے۔ سمجھو اس بات کو، لڑکے کا گھر خود لڑکے والا بسا ہے۔ آج کل لڑکی والا بساتا ہے۔ اب جب لڑکی والا بسائے گا تو لڑکے والے کی گردن تو خود ہی جھکی رہتی ہے۔ ہاں، اس نے اتنا سارا جہیز دے رکھا، وہ تھانے دار کی طرح سے آتا ہے، اور وہ بیوی بیوی بن کے رہتی ہے، وہ تو اسی دن آقا بننا چاہتی ہے۔ ہاں، آقا، غلام نہیں، آقا۔ اللہ کے قانون کے خلاف مت چلو، مارے جاؤ۔ ساری مصیبت یہاں سے۔ میں کہا کرتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، عام طور سے ہر شخص کے یہاں لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ کسی کے یہاں لڑکے ہی لڑکے ہوں، یا کسی کے یہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، الا ماشاء اللہ۔ عام طور سے سبھی کے یہاں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ کم و بیش کا معاملہ الگ ہے، کسی کے یہاں لڑکے زیادہ، کسی کے یہاں لڑکیاں زیادہ۔ جی، تم اپنی لڑکی کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کرو گے، 10 لاکھ روپے خرچ کرو گے، دوسرے کا گھر بساؤ گے، اپنے لڑکے کے لیے کرو نا۔ بات تو وہی ہے۔ اگر تم لڑکے کا گھر خود بساؤ گے تو تم مونچھوں کے تان کے رہو گے، اور بیوی تمہارے اس احسان میں ایسی خدمت گار بن کے رہے گی، خوش رہے گی، اور شوہر کی فرما بردار۔ یہ تمہیں نفسیاتی سائیکولوجی کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اب تمہاری جو لڑکی ہے وہ بھی کسی کے ہاں جائے گی، وہ بھی اپنے لڑکے کا گھر بسائے، بات وہی ہے۔ مگر فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں، طبیعتیں مسخ ہو گئی ہیں، دماغ معوف ہو گئے ہیں، معاشرہ بالکل الٹی چال چل رہا ہے، اسی لیے معاشرے میں فساد ہے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد دیکھو کیا ہوا تھا، اس نے آئینے کو ہاتھ لگا دیا۔ کس نے؟
لڑکے کی بہن نے، وہ پھر کیا تھا، بیوی کا پارا گرم ہو گیا۔ جب لڑکا خود گھر بسائے گا اور لڑکے والا خود گھر بسائے گا، بیوی تو بیچاری فرما بردار بن کے ہی رہے گی۔ یہ نفسیات کے مطابق، فطرت کے مطابق بات ہے، جو اللہ کا قانون ہے۔ ہم الٹا کر رہے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں بھائی بچی کو دیکھو، بچی کیسی ہے۔ اور میں نہیں کہتا، میں نے ابھی بتا دیا، آقا نے بتائی یہ بات۔ دیکھو اگر وہ بچی نیک ہے، وہ شریف ہے، اس میں اطاعت ہے، اس میں عفت اور حیا ہے، تو آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ فقر و فاقے اور مفلسی قلاشی میں بھی آپ امیر ہوں گے، آپ بادشاہ ہوں گے۔ اور اگر آپ کے گھر خزانے کا خزانہ بھی آ گیا، فرعون اور نمرود کا خزانہ آ گیا، لیکن وہ لڑکی میں شرافت نہیں ہے، اس میں نیکی نہیں ہے، اور اس میں خدمت اور ایثار کا جذبہ نہیں ہے، تو چاہے آپ کسی سے کہیں نہ کہیں گے تو نہیں، مگر تھوڑے ہی دنوں میں آپ کو وبال جان دکھائی دینے لگتی ہے، اس لیے کہ آپ کی نہیں سنتی، آپ کے لڑکے کی نہیں سنتی، اپنی خوشدامن اور ساس کی نہیں سنتی، بہنوں کو تو کیا سمجھے وہ۔ بھائی لڑکی سے نکاح کرو، لڑکی دیکھو لڑکی نیک ہے یا نہیں، یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اور جو دے گا اللہ تعالیٰ اپنی قسمت سے، وہ اس پر نظر رکھو۔ مگر معاشرہ اتنا الٹا ہو گیا ہے، ایسا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ یہی دیکھتے ہیں سب سے پہلے، اور پھر آ لیتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اجی دعا کر دو ہمارے گھر میں بگاڑ ہے جی، ہم نے شادی کی تھی، اجی بیوی نے ناک میں دم کر رکھا، اب وظیفہ بتا دو کچھ پڑھنے کو، اب کوئی تدبیر بتا دو، ترکیب، اور جی پھر کیا ہوتا ہے، لڑکا بھی تابع ہو جاتا ہے، کہتے الگ رہو۔ ہاں سب آغاز غلط۔ تو پہلے حق کا تو یہ حال ہے، کتنا حق ادا کر رہے، اور دوسرے حق کا میں نے بتا دیا۔ عام طور سے نام بچے بچی کا عورتیں رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ عورتیں تو خوب پڑھی لکھی ہوتی ہیں، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کا بھی بڑھیا علم ہوتا ہے، معنی بھی خوب سمجھتی ہیں۔ جو نام لڑکوں کے رکھے جانے چاہیے وہ تو لڑکیوں کے رکھ دیں، اور جو نام لڑکیوں کے رکھے جانے چاہیے وہ لڑکوں کے رکھ دیں۔ نام رکھنے کا معاملہ عورتوں کے سپرد ہے، ہاں عورتوں کے سپرد، جو کام عورتوں کے سپرد ہو جائے گا خدا خیر۔ ہاں ایسا ہی ہے، وہ تو بچا پھرتا ہے بھاگا ادھر ادھر، وہ نہیں دیکھتا۔ جو محلے کی دو چار عورتیں جمع ہوں گی نا، اور ان کی شورا ہوگی، وہ کرے گی نام تجویز، کلو مٹلو گھسا سدھا، پپو ڈپو، پتہ نہیں کیسے کیسے، اور اللہ جانے اب تو ہندوانی نام رکھنے لگے ہیں۔ یہ حق، یہ آپ بچے کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز وہی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام۔ یہ حقوق کس نے رکھے؟ پیدا کرنے والے نے، ہمارے مولا اور مالک نے۔ یہ میری رائے نہیں ہے، میں تو اللہ کے قانون کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ اولاد کے حقوق ہیں۔ کتنے لوگ ادا کر رہے ہیں اولاد کے حقوق؟ اور جب اولاد کے حقوق آپ ادا نہیں کرتے تو پھر کیسے توقع رکھتے ہو کہ وہ آپ کے حقوق ادا کرے گی؟ دینی تعلیم اور تربیت کا اگر آپ نے انتظام نہیں کیا، وہ کیا جانے گی کہ کیا عظمت ہے ماں کی، اور کیا عظمت و اہمیت ہے باپ کی، اور کیا حق ہے بہنوں کا، اور کیا حق ہے بھائیوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، پڑوسی کا، اعزاء اور اقربا کا۔ وہ ماں باپ ہی کو کچھ نہیں سمجھیں گے، انہیں تعلیم ہی نہیں ملی وہ جس میں ماں باپ کی عظمت بتائی گئی ہے۔ اسکول اور کالج میں تھوڑا ہی بتایا جاتا ہے، کچھ نہیں بتایا جاتا ہے۔ اسکول اور کالج کی تعلیم کا محور تو یہ چھوٹی سی کیاری ہے، اسے بھرنے کے لیے ہے اسکول و کالج کی تعلیم۔ میں نہیں کہہ رہا، علامہ اقبال جو اپنے زمانے کا بہت بڑا فلسفی اور ڈاکٹر، اور فلسفے میں دکتورا کیا اس نے، وہ کہہ رہا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں،
جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو کہے کے لیے پڑھا جاتا ہے یہ اس کیاری کو بھرنے کے لیے. ارے بھائی ملازمت کہہ لو یا خود کمانا کہہ لو, ہے تو اس کا منشا پیٹ, تو وہاں تو پیٹ بھرنے کی تعلیم ہے. وہاں انسان کو انسان بنانا تھوڑا سکھایا جاتا ہے. وہ اللہ کے قانون کا جو علم ہے اس میں سب کے حقوق بتائے گئے. کبھی آپ لوگوں نے حقوق الاسلام حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کا رسالہ پڑھ کے دیکھا, یا پڑھوا کے سنا, یا امام صاحب سے درخواست کی جی امام صاحب ہمیں سنا دیا کرو, پتہ تو چلے گا چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں, بڑوں کے کیا حقوق ہیں, برابر والوں کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا ہیں, اولاد کے کیا ہیں, اعزا اقربا کے کیا ہیں, پڑوسی کے کیا ہیں, دوست کے کیا ہے, دشمن کے کیا ہے, اپنوں کے کیا ہے, غیروں کے کیا, کچھ بھی نہیں پتا. صرف تسبیح سے نجات نہیں ہوگی, یا مسجد میں پڑھے ہیں اور اشراق پڑھ رہے اور چاشت پڑھ رہے اور تہجد پڑھ رہے اور بس ذکر کر رہے اور عمرے پر عمرہ اور حج پر حج. کتنے لوگوں کے حقوق ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم حق تلفی کا شکار ہیں, حق تلفی کا گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور حق تلفی کے مجرم ہیں. یہ بات نہیں چلے گی. اللہ تعالی ہمیں پتہ نہیں تھا. کیوں نہیں پتا تھا؟ اتنا علم تو ہر شخص کے لیے فرض عین ہے, جیسے نماز فرض عین ہے. بھائی اب مکتب میں اور مدرسے میں داخلہ لے کے تو نہیں پڑھ سکتے. ان سے کہو امام صاحب سے, ارے ہمیں تھوڑا سا حقوق بھی بتا دیا کرو جی. نہیں بتا دیں گے, نہیں بتاؤ گے, بتائیں گے انشاءاللہ. ایک نماز میں وہ سن لو, ایک نماز میں وہ سن لو, 5 منٹ ہی بتائیں, گھنٹے آدھ گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے, پتہ تو چلے گا. یہ اولاد کے حقوق ہم جانتے نہیں, اور جب ادا نہیں کرتے اور اولاد نکمی اور نافرمان نکلتی ہے تو وہ ہمارے حقوق کیا پہچانے گی, ہمارا مقام کیا پہچانے گی, ہماری عظمت کیا پہچانے گی, جب ہم نے اسے وہ علم ہی نہیں پڑھایا اور وہ تعلیم ہی نہیں دلائی. واقعہ ہے باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا. جب آپ خلیفۃ المسلمین تھے تو ایک شخص اپنے ایک نافرمان بیٹے کی شکایت لے کے حاضر ہوا. اس نے کہا امیر المومنین میرا بیٹا ہے, اتنا بڑا ہو گیا ہے, میرا نافرمان ہے, دست درازی کرتا ہے, مجھے مارتا ہے, پیٹتا ہے, میں بہت پریشان ہوں اس سے. بلایا گیا, وہاں تحقیق ہوتی تھی, یہ نہیں کہ اسے بلاتے ہی فوراً جیل میں ٹھونس دیتے. پوچھا گیا, تحقیق کی گئی, تو لڑکا بھی عجیب تھا. وہ اس نے انکار نہیں کیا, نے کہا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے امیر المومنین, مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. میں یہ پوچھنا اور جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ماں باپ ہی کے حقوق ہیں اولاد کے ذمے, یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے ذمے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں کیوں نہیں, 3 حق ہیں اولاد کے ماں باپ کے ذمہ. یہ تینوں بتائے. جب یہ تینوں بتائے تو کیا کہتا ہے وہ لڑکا کہ حضرت پھر سن لیجئے, انہوں نے میرا ایک بھی حق نہیں ادا کیا. پہلے حق کی بات تو یہ ہے کہ میری جو والدہ ہے وہ ایک فاحشہ, بدکار اور بازاری عورت ہے. انہوں نے فاحشہ, بدکار اور بازاری عورت سے نکاح کیا تھا اور میں اس کے بطن سے پیدا ہوا ہوں, وہ میری والدہ ہے. پہلا حق نہیں ادا کیا نا, حق تلفی. کہا اور انہوں نے میرا نام رکھا تھا جعل, عربی زبان کا لفظ ہے. جعل کہتے ہیں وہ کیڑا جو غلاظت و گندگی میں پیدا ہوتا ہے, پاخانے میں پیدا ہوتا ہے. یہ نام رکھا تھا. تو واقعی ویسے ہی ہوا, وہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. اور تیسری, جہاں تک تیسرے حق کی بات ہے, انہوں نے میری دینی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا. بس پھر کیا تھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ان میں تو تھا ہی جلال فاروقی, فوراً ان کا مقدمہ خارج کر دیا کہ جاؤ, یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے, بھگتو تم اپنے کیے ہوئے کو. جب تم نے ان کے حقوق نہیں ادا کیے تو کیا توقع رکھتے ہو کہ تمہارے حقوق ادا کریں. اب میں یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں, لیکن بھائی یہ بھی کہہ دیتا ہوں
کہ ہمارے ایسے نوجوان اگر اس مجمع میں بیٹھے ہوں تو براہ کرم وہ ایسا غلط نتیجہ لے کے نہ اٹھیں کہ لہٰذا جب ہمارے ماں باپ نے ہمارے حقوق نہیں ادا کیے تھے ہم بھی نہیں کریں گے. نہیں بھائی، ان بیچاروں سے تو چوک ہو گئی ہے، نہیں کر سکے، پتہ نہیں چل سکا، ان سے چوک ہو گئی، وہ تو نادانستہ مارے گئے. اور جب تمہیں پتہ چل گیا تو تم جانتے ہوئے ایسی غلطی کرو گے، اور پھر فرق کیا رہے گا؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. پھر کیا اس سے سیکھنا چاہیے کہ اچھا ہمیں پتہ چل گیا، ہم ماں باپ کے تو حقوق ادا کریں گے ہی، اگرچہ وہ نہیں کر سکے، آگے کو ہم اپنی اولاد کے بھی تینوں حقوق ادا کریں گے. یہ سمجھ، ایک حق کا تعلق تو زیادہ لڑکے سے نہیں ہوتا، وہ تو اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے، لڑکی کا انتخاب، لیکن آگے نام رکھنے کی بات اور دینی تعلیم و تربیت کا انتظام. یہ دینی تعلیم و تربیت کو تم لوگ لائن نہ بناؤ. لائن بنانی سے لائن کیسے کہ اگر کسی کے 3 لڑکے ہوں، کہتا ہے جی دیکھو ایک لڑکے کو تو میں نے دین کی تعلیم میں بھیج دیا جی، مکتب میں مدرسے میں مولوی بن جائے گا جی، حافظ بن جائے گا، اور جی ایک کو دیکھو جی دنیا بھی ضروری، جی ایک کو میں نے اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا جی، وہ دکان سنبھالے گا، اور دیکھو جی ایک کو اسکول اور کالج پڑھا جی، دیکھو سبھی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی پھر ایسا کرو کہ غذا بھی تقسیم کر دو تینوں کی. ایک لڑکے کو صرف صبح کا ناشتہ دیا کرو، اور ایک کو دوپہر کا کھانا دیا کرو، ناشتہ نہیں، اور ایک کو صرف شام کا کھانا دیا کرو. یہ کیوں نہیں تقسیم کرتے؟ ناشتہ بھی سب کو دیتے ہو، دوپہر کا کھانا بھی سب کو دیتے ہو، شام کا کھانا بھی سب. یہاں لائن کیوں نہیں، یہاں تقسیم کیوں نہیں؟ جیسے یہ غذا ہر شخص کی اس جسمانی زندگی کے لیے ضروری ہے، یہ دین کی اور ایمان کی غذا بھی ہر بچے کے لیے، ہر تمام اولاد کے لیے اس کی دینی اور ایمانی زندگی کے لیے ضروری ہے. اس میں لائن نہیں ہے. ایک حد تک تو ضروری علم اور جانکاری دین کی تمام اولاد کو دو. جب اتنا پڑھا دیا کہ واقعی وہ ضروری معلومات اسے دین کی حاصل ہو گئی تو ٹھیک ہے. آگے کسی کو آپ ڈاکٹر بناؤ، کسی کو ماسٹر بناؤ، کسی کو کمپیوٹر بناؤ، کسی کو انجینئر بناؤ، کسی کو ایڈیٹر بناؤ، اور بھائی کسی کو اپنا کاروبار میں لگا لو، لیکن اسے گدھا نہ باقی رہنے دو. گدھا کہ کچھ نہیں جانتا، وہ دین یہ بھی نہیں جانتا کہ نماز میں فرض کتنے، عقائد تو جانتا ہی نہیں، واجب چیزیں کتنی ہیں، سنت کتنی ہے، کون سی چیزیں پیش آ جائیں تو نماز ختم ہی ہو جاتی ہے، اور کون سی چیزیں پیش آ جائیں تو نماز بالکل ختم تو نہیں ہوتی، ہاں ذرا کمزور ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے. کچھ پتہ نہیں، نہ وضو کے تعلق سے جانتا، نہ غسل کے تعلق سے جانتا، نہ نماز کے تعلق سے، نہ طہارت کے تعلق سے جانتا. یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہر مسلمان کو 5 وقت ضرور پیش آتی ہیں. کاروبار کرتا ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ کاروبار کے تعلق سے اللہ کا قانون کیا ہے، کیا طریقہ جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس طرح کمائیں گے تو ہماری رزق و روزی حلال طیب ہوگی، کس طرح کمائیں گے تو حرام ہو جائے گی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دکان کر نہیں سکتا تھا وہ شخص جو اللہ کے قانون کا علم نہ رکھتا ہو. منادی کرا دی تھی کہ وہی شخص بازار میں تجارت کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے اور دکان لگا سکتا ہے جو اللہ کے قانون کا علم رکھتا ہو، یعنی دین کا علم رکھتا ہو. ہم تو اب چونکہ اس ملک میں ہیں، ایسی حالت میں رہ رہے ہیں کہ بھئی جمہوریت ہے، سیکولرزمیت ہے، آزادی ہے، جو شخص جو چاہے بولے، جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، آزادی ہے سب کو. ورنہ اگر اسلامی حکومت ہو تو حال چال ٹھیک ہو جائے گا. اتنے درے پڑیں گے چودھری صاحب کو، پتہ چلا کہ بچے کو دین نہیں پڑھا رہا. درے اب درے والے تھے کہ ہاں کبھی ہمارے بچپن میں، اب کون جانے درہ کسے کہیں، کرکری ہو جائے گی. ایسا نظام ہو جائے گا
کہ بغیر ضروری علم کے کاروبار نہیں کر سکتے. ہم تو بھول گئے ان سب چیزوں کو، سب ختم ہو کے رہ گئی بھائی. اس لیے میں آپ حضرات سے جو بات کہنا چاہتا تھا، عقائد کے تعلق سے تو مجھے اتنی تفصیل سے کہنا نہیں تھا، لیکن کہہ دیا کہ ان باتوں کا علم حاصل کرو، ان کی جانکاری حاصل کرو، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلاؤ. ابھی لائن نہیں، ابھی تو جنکشن ہے، لائن آگے سے پھٹے گی. ہاں، اس میں تقسیم نہ کرو کہ ایک بچے کو یہ کریں گے اور ایک بچے کو. اللہ کے بندو، کس بچے نے کیا کوتاہی کی ہے کہ آپ اسے دین کے علم سے محروم رکھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہوگی. یہ فریضہ ہے، ماں باپ کے ذمہ فرض ہے. تو وہاں کیا جواب دو گے؟ بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، 4 سال 5 سال کی عمر سے اگر آپ اہتمام کریں گے، توجہ کریں گے، تو 10 اور 12 سال کی عمر تک بچیاں بھی چھوٹی عمر ہی میں قرآن پاک بھی، عقائد بھی سیکھ لیں گی، دین کی ضروری معلومات بھی حاصل کر لیں گی، قرآن پاک بھی صحیح پڑھنا سیکھ لیں گی، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی سیکھ لیں گی، نماز روزے کے مسائل بھی سیکھ لیں گی. حضرت اقدس تھانوی قدس الروح نے بہشتی زیور، ہمیں قدر ہی نہیں ہے اس کی. آج بڑے بڑے علماء سر دھل رہے ہیں اس کتاب پر، مگر ہمیں قدر. اصل میں جو چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جیسے یہاں پانی کی قدر نہیں، اور راجستھان میں دیکھیے، سعودی عرب میں دیکھیے جہاں پانی نہیں ملتا. تو بہشتی زیور اتنی عام ہو گئی کتاب، ہم سمجھتے ہی نہیں. یہ کتاب اگر بچی سمجھ کے پڑھ لے، بہترین عالمہ ہو جائے گی. بس یہ الگ بات ہے کہ وہ فیشن والی عالمہ نہیں ہوگی، فیشن والی اور سادہ درجے کی عالمہ ہوگی. اسے کوئی عالمہ کہے گا نہیں، مگر وہ صحیح عالمہ ہوگی. وہ عالمہ کہلانے والی چاہے نہ ہو، مگر صحیح عالمہ ہو جائے گی. عورتوں کو پیش آنے والی دین کی ضروری معلومات حضرت اقدس تھانوی قدس الروح نے اس کتاب میں مختلف حصوں میں سب لکھوا دی. صرف عقائد ہی کے تعلق سے نہیں، اور نماز ہی کے تعلق سے نہیں، خرید و فروخت کے تعلق سے بھی، لین دین کے تعلق سے بھی، ایک دوسروں کے حقوق کے تعلق سے بھی، اخلاق کے تعلق سے بھی، ایک دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے تعلق سے بھی. اگر کوئی بچی اس کتاب کو صحیح طرح پڑھ لے، وہ عالمہ ہے. پڑھواؤ، اور شروع سے شروع کرو، 4-5 سال کی عمر سے. 5 سال میں یعنی بالغ ہونے سے پہلے بلکہ قریب البلوغ جانے سے پہلے بچی عالمہ ہو جائے گی. 5 سال 6 سال 7 سال 11 سال 12 سال کے ہوتے ہوئے ہو جائے گی. ضرورت ہی نہیں کہ کسی بالغ لڑکی کو یا قریب البلوغ لڑکی کو آپ بڑھیا سا برقع پہنا کر اور کسی غیر محرم کی بس میں بٹھا کر اور کہیں بھیجیں روزانہ، وہ آنا جانا کرے، یا یہ کہ کہیں کسی دوسری صوبے میں دوسروں کے اسے حوالے کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں. کبھی پوچھا بھی آپ نے؟ اہل علم سے فتویٰ بھی لیا؟ فتویٰ لیجیو، تب فیصلہ کیجیو، تو پتہ چلے گا اس سلسلے میں اللہ کا قانون کیا ہے اور حکم شرعی کیا ہے. کسی کے عمل سے نہیں بھائی مسئلہ سمجھا جاتا. عمل سے سمجھا جائے تو پھر تو نماز چھوڑنا بھی جائز ہوگا، بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے. داڑھی کٹانا بھی جائز ہوگا، بہت سے لوگ داڑھی کٹاتے ہیں. جھوٹ بولنا بھی صحیح ہوگا، بہت سے مولوی بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. عمل سے نہیں، اللہ کا قانون کتابوں میں ہے. اہل فتویٰ جو صحیح مفتی ہیں، مفتی کا نام تو بہت لوگوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اللہ کے قانون کو صحیح سمجھنے والے صحیح مفتی، ان سے پوچھو پھر کہو. تو بس میں تو یہ کہنا چاہتا تھا، عقائد خود بھی اس کی جانکاری حاصل کرو تاکہ ہمارا یقین صحیح ہو، اور اپنے بچوں کے بھی عقائد صحیح کرو، ان کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرو، اور اللہ کا بہت شکر ادا کرو، بے حد شکر ادا کرو کہ الحمدللہ ہم اس علاقے میں ہیں کہ جہاں بچوں کو دین سکھلانے میں کوئی دشواری نہیں ہے، کسی طرح کی دشواری، نہ تو کوئی قانونی پابندی،
اور نہ یہ پریشانی کے ساتھ سکھائے گا کون؟ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے، علماء دیوبند نے اتنی محنت کی، جگہ جگہ یہ چراغ دین کے اور علم دین کے روشن کر دیے، مکاتب اور مدارس، اور وہاں سے ماشاءاللہ اللہ کے قانون کا علم حاصل کر کے جو علماء پیدا ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں بہت ہیں اس علاقے میں۔ اور تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، نہ تو قانونی کوئی پابندی ہے، خدا کا شکر ہے، اور نہ ایسا ہے کہ صاحب کس کے ذریعے سے ہم یہ انتظام کریں، بہت موجود ہیں، کرو۔ دوسری بات میں عبادات کے تعلق سے کہنا چاہتا تھا، یہاں تو تفصیل زیادہ ہو گئی۔ دین کا ایک بڑا شعبہ عبادات ہے، اس میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کی فکر کرو بھائی، لمبی بات نہیں کرنے کا ارادہ ہے، نماز کی، اپنی نماز کی بھی فکر کرو، اپنے جتنے گھر کے افراد ہیں، بیوی ہو، آپ کی اولاد ہو، اولاد کی بہویں ہوں، اور بچے ہوں جو 7 سال کے آگے قدم رکھ رہے ہوں، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 11، 12 سال، ان سب کی نماز کا، ان کے نمازی ہونے کا فکر کرو۔ نماز ابھی فرض تو نہیں ہے، 7 سال اور 10 سال کا بچہ ہے، مکلف نہیں ہے، لیکن جو چچے ہیں یعنی ان کے سرپرست ماں باپ بڑے، انہیں حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین۔ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کے لیے حکم دو، نماز کا حکم دو، نماز کے لیے کہو۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور فرمایا اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ پٹائی، کٹائی نہیں، پٹائی، تنبیہ کے لیے۔ ایسے جانوروں کی طرح سے ان کو بہت زیادہ مارنے لگے جیسے مکتب کے میاں جی، اور اگر کمچی پکڑ لے کوئی بچہ مکتب کے میاں جی کی تو بس پھر تو اللہ کی پناہ ہے، بڑاس نکالنے کے لیے اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ اللہ اسے معاف کرے۔ ہاں بھائی، پٹائی تنبیہ کے لیے ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو دین میں ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے چچوں کو، سرپرستوں کو، کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرکزو فرمایا کرتے تھے، بھائی 7 سال کی عمر ہونے پر کہا جا رہا ہے کہ نماز کے لیے کہو، تو پتہ چلا کہ نسخے سکھا دو اس سے پہلے۔ جب بچے کو نماز سکھائی نہیں جائے گی اور کہا جائے گا نماز پڑھ، وہ کیا پڑھے گا؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا سکھا دینا پہلے ہو جانا چاہیے۔ 6 سال، 5 سال کے بعد 6 سال میں، اور 7واں سال ہونے سے پہلے 1، 1.5، 2 سال میں سکھا دو۔ دیکھو ایسے نیت باندھتے ہیں اور اس میں یہ پڑھتے ہیں، امام کے پیچھے چپ رہتے ہیں، رکوع میں یہ پڑھتے ہیں، سجدے میں یہ پڑھتے ہیں، قاعدے کی یہ دعا ہے، اور بھئی قاعدہ اولیٰ میں یہاں تک پڑھتے ہیں، اخیرہ میں یہاں تک پڑھتے ہیں، ہو جاتا ہے آرام سے۔ ہم نے 7 سال سے پہلے سب کچھ سیکھ لیا تھا، اور پہلے سیکھتے تھے بچے، ہو جائے گا۔ تو یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کے قانون میں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، میں تو ترجمانی کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کی، اللہ کے قانون کی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب 7 سال کے ہو جائیں، یہ سرپرستوں سے کہا گیا، کہا 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھیں تو پٹائی کرو۔ بتائیے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہاں بلکہ تو بعد میں کہوں گا۔ پتہ چلا 7 سال سے پہلے نماز سکھا، جب نماز سکھا دو تو نماز میں ایک جزو اعظم نماز کا قرآن پاک ہے۔ پتہ چلا کہ قرآن پاک بچوں کو 7 سال کا ہونے سے پہلے پڑھا دو۔ سارا نہیں پڑھایا تو پارے تو پڑھا ہی دو، ورنہ نماز کیسے پڑھیں گے وہ؟ اگر امام کے پیچھے فرض پڑھ ہی لیں گے تو سنتیں تو اپنی پڑھنی ہیں،
بتاؤ ہمارا کیا حال ہے؟ 13-14 سال کی عمر کا ایک بچہ کیا، وہ تو بس بالغ ہونے کے قریب ہی تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو بتائی کلاس، بتائی اب تو کلاس کیا کہتے ہیں؟ گلاس نہیں، کلاس انگریزی کا درجہ۔ کہا 12ویں میں ہوں۔ اچھا، تو میں نے کہا قرآن پاک تو ماشاءاللہ پڑھ لیا ہوگا؟ گردن جھک گئی اس کی۔ کیا بات، قرآن پاک نہیں پڑھا؟ جی ابھی تو نہیں پڑھا، پڑھوں گا۔ 12 سال کا ہو گیا، 14 سال کا، 14 سال کا ہو گیا اور قرآن پاک نہیں پڑھا، نماز کیا پڑھے گا؟ اور یہاں تک قصور ماں باپ کا ہے، یہاں تک قصور بچے کا نہیں ہے، ماں باپ کا ہے۔ الا یہ کہ ماں باپ نے اپنے والی پوری کوشش کر لی ہو اور بھائی اولاد کر کے نہ دے تو پھر ماں باپ کا کیا قصور؟ پھر وہ اللہ کے بھی مجرم نہیں ہیں، وہاں ماخوذ نہیں ہوں گے، پکڑ نہیں ہوگی۔ اس پر میں ایک لطیفہ سنا، عجیب و غریب لطیفہ ہے، بڑا عبرتناک۔ ایک تیلی تھا، تیل بیچتا تھا، پرانا واقعہ ہے یہ، اور اس میں اتنا ماہر تھا کہ کتنے سیر تلوں میں سے کتنا تیل نکلے گا سارا بتا دیتا تھا، بہت ماہر تھا۔ حال کیا تھا؟ پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا بالکل گنٹھا ٹیک جسے جاہل کہتے ہیں۔ البتہ لڑکا اس کا وہ ماشاءاللہ پڑھا لکھا تھا۔ ایک مرتبہ حکومت نے اسے گرفتار کرا لیا، بلوایا، پوچھ تاچھ کی، کہا کہاں تک تعلیم ہے، کیا پڑھا ہے؟ کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں پڑھا۔ نامعقول، تو تیل کے حساب میں تو اتنا ماہر اور ہے بالکل جاہل، چلو بھائی ہے جیل میں ڈالو۔ اس نے کہا حضور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گستاخی کی معافی۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا قصور ہے یا میرے باپ کا؟ یہ تو باپ کا کام تھا کہ وہ مجھے پڑھاتا، اس نے نہیں پڑھایا۔ آپ میں تحقیق کیجئے کہ میرے لڑکوں کا کیا حال ہے، لڑکا کہا یا ایک یا کئی ایک کا کیا حال ہے؟ سب پڑھے لکھے۔ میں اگر ان کو نہ پڑھاتا تب میرا قصور تھا، آپ میرے باپ کے قصور پر مجھے گرفتار کر رہے ہیں۔ آنکھیں کھل گئی ان لوگوں کی، کہاں بھائی بات تو اس کی بالکل صحیح ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم سکھاتے ہی نہیں۔ وہ 14 سال کا بچہ ہے، ویسے تو 12ویں درجے تک پہنچ گیا، 12ویں کلاس۔ اب بتائیے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا، کیا پڑھے گا نماز؟ صحیح پڑھ لے گا نماز؟ کبھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہاتھ کہاں باندھیں گے، رکوع کیسے کریں گے، سجدہ کیسے کریں گے۔ اور بعض میں نے دیکھا اسکول و کالج والے اگر آ جائیں تو یوں بعض مرتبہ یوں دیکھتے رہیں اور دوسرے کو دیکھ کے پڑھیں۔ میرا ایک خالہ زاد بھائی بھی ایسے ہی تھا، ہمارے ساتھ رہا کچھ دن، اسے پتہ ہی نہیں تھا نماز کیسے پڑھیں، اور ویسے اتنا، اب تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ویسے اتنا قابل تھا، بس زیادہ کیا بتاؤں گا تو پھر وہ پہچان لیا جائے گا، آپ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ لیں گے، اس بیچارے کا عیب کھل جائے گا۔ جب میں نے کہی دیا تو بس زیادہ کیا بتاؤں، اتنا بتاتا ہوں کہ جب سے اس نے پڑھنا لکھنا شروع کیا تھا وہ ہر اسکول میں اور بڑے سے بڑے کالج میں اول ہی آیا، اور ڈویژن اول نہیں، بولنا پڑ رہا ہے ان کی وجہ سے، پوزیشن اول۔ اور مسلم یونیورسٹی میں تو 99% نمبر اس نے حاصل کیے تھے۔ اس کے ہندو اساتذہ کمرے پر آئے تھے ملنے کے لیے کہ یہ بچہ کون ہے، اتنا قابل۔ وہ تو خیر ہمارے پاس کچھ دن رہا تو ہم نے سکھایا اسے، کچھ نماز وغیرہ سکھا دی۔ وہ تو کلکٹر بن جاتا، IAS کا امتحان ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے، لیکن اس میں اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی، چونکہ اس کے مقابل جو ہندو لڑکا تھا
اسے کامیاب کر دیا گیا، اسے ناکام کر دیا گیا. بہت قابل ہے لیکن نماز نہیں جانتا تھا. ہمارے پاس کچھ دن رہا تو ہم نے سکھایا، اس نے کچھ سیکھا. نہ نیت باندھنا آتا تھا، نہ رکوع کرنا آتا تھا، نہ سجدہ آتا تھا. اور یہ اس کا حال نہیں ہے. آج کل اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، 16 سال کے، 17 سال کے، 20 سال کے. کیا یہ باتیں دین کی نہیں؟ تسبیح پڑھنے کو کہوں آپ لوگوں کو، تہجد کہوں، اشراق پڑھا کرو بھائی، چاشت پڑھا کرو بھائی، روزانہ رات میں اللہ کا ذکر کر لیا کرو، اور بھائی یہ کیا کرو اور وہ کیا. ان میں سے تم اگر کچھ بھی نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہو، پکڑ نہیں ہوگی. یہ چیزیں فرض نہیں ہیں. اور اگر تم اپنے تعلق سے بھی فرض عین علم کی مقدار حاصل نہیں کرو گے اور اپنی اولاد کو بھی وہ علم نہیں سکھاؤ گے تو مجرم ہو، تمہاری پکڑ ہوگی ہر ایک کی. وہ بتاؤں کہ یہ بتاؤں جی خوش کرنے کی باتیں؟ پانی تو یہاں بھرا ہوا ہے. بیمار تو پڑا ہوا ہو گھر میں، خدا نہ خواستہ کینسر کا خدا نہ کرے، اور ٹی بی کا ہے، یا اسی طرح سے شوگر کا، اور معالج اور ڈاکٹر اپنی ایران توران کی تقریر کرے 4 گھنٹے اور فنی تحقیقات بیان کیا کرے، انہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہاں پانی مرا ہوا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں دین کی. بھائی سکھاؤ. ہمارے گھر میں کوئی ایک شخص، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جسے اپنے اس دین اور مذہب و قرآن اور حدیث اور اسلام کے تعلق سے ضروری معلومات نہ ہو. ہم دوسروں کا رونا رو رہے ہیں، دوسرے مٹا رہے ہیں فلاں. کوئی نہیں مٹا سکتا اسلام کو، کوئی نہیں مٹا سکتا قرآن کو، کوئی نہیں مٹا سکتا حدیث کو اور دین کو. یہ تو قیامت تک رہے گا، اور کوئی دین تھوڑا ہی آنا ہے. جیسے ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے، یہ قرآن خاتم الکتب ہے، آخری کتاب. یہ امت خاتم الامم ہے، آخری امت. یہ دین خاتم الادیان ہے، آخری دین. اس کی حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے خود قرآن پاک میں کر رکھا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب میں عربی جملے کی تمہیں کیا بتاؤں، اس میں کتنے زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسلام تم کو کوئی نہیں مٹا سکے گا، اسلام ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. لیکن کسی مسلمان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی کہ ہم تمہیں بھی محفوظ رکھیں گے. مسلمان اگر چاہتا ہے کہ میں محفوظ رہوں، وہ اس محفوظ دین کا دامن پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، پھر نہیں مٹ سکے گا. دین کو غیر لوگ مٹا دیں گے، انہیں تو نہیں مٹا سکتے. ہاں تمہیں اور تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گے، اور مٹانے کی فکر کر رہے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب ہیں. اگر محلے کے تمام لوگوں کو جمع کیا جائے کہ اللہ اپنے لڑکوں کو لاؤ، بچوں اور بچیوں کو لے کے آؤ، ان کا امتحان ہوگا. میں سمجھتا ہوں شاید 5% لڑکے اور لڑکیاں بچے بھی شاید ہی کامیاب ہو پائیں. 5% مشکل ہے، ناکام ہو جائیں گے. ہم نے نہ عقائد پڑھائے، نہ قرآن پڑھایا، نہ دینی تعلیمات ان کو بتائی، نہ پاکی ناپاکی سکھائی، نہ نماز سکھائی. تھوڑا بہت بیچارے کچھ بھاگتے دوڑتے کرا لیں. تناسب بہت کم ہے. میں اس لیے آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں بھائی، یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے بعد ہماری نسل مسلمان باقی رہے؟ کیا فکر نہیں آپ کو؟ بولو. ارے بھائی اگر خدا نہ خواستہ مسلمان ہی باقی نہ رہیں تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ ہے، تو ہماری تو ساری کی کرائی اکارت ہو جائے گی. ہماری تو سب سے بہتر کمائی ہماری اولاد ہے. اولاد کی اور نسل کی اگر دین اور آخرت کی فکر چاہتے ہو، انہیں دین کا ضروری علم ضرور سکھاؤ، دین کی تعلیم دو، تربیت دو، اس دین کے ماحول میں پروان چڑھاؤ. اس کے بعد میں پھر آپ مولوی بنانا فرض نہیں ہے، آپ جو چاہیں پڑھا لیں، تعلیم کوئی منع نہیں ہے.
مسئلہ ہے ان اسکولوں اور کالجوں کے ماحول کا، اور وہ ماحول بھی خطرناک انہی بچوں کے لیے ہوتا ہے جو جانتے نہیں ہیں، ورنہ منع کر دیں گے۔ آج کل اسکولوں میں اور کالجوں میں کیا کیا کرایا جا رہا ہے آپ دیکھیے، اور ہمارے تو بڑے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں بھائی تم دوسروں کے اسکولوں میں مت بھیجو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسعت دی ہے، ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، انہیں یہ چاہیے نا کہ وہ ایسے اپنے اسکول اپنے قائم کریں جس میں دینی ماحول میں بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھائیں۔ کون منع کرتا ہے؟ پڑھاؤ، ڈاکٹری پڑھاؤ، ماسٹری پڑھاؤ، انجینئرنگ پڑھاؤ، یہ پڑھاؤ وہ پڑھاؤ، تعلیم حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں جانے اور بھیجنے سے جو منع کیا جاتا ہے چھوٹی عمر کے بچوں کو، وہ اسی لیے کہ ڈر ہے، وہاں کا ماحول بہت خطرناک ہے، کہیں ہمارے بچوں کا ایمان، ان کا یقین، ان کے عقائد ڈگمگا نہ جائیں، ڈاوا ڈول نہ ہو جائیں، اس لیے کہ وہ گویا سفید تختی ہے پوٹی ہوئی، ابھی ان کے دل و دماغ پر ہم نے وہ ایمان و یقین کی باتیں لکھی بھی نہیں ہیں۔ بڑھیا بات یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے اسکولوں، اپنے کالجوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، قائم کریں، جہاں اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور چیزوں میں جہاں کیوں نہیں خرچ کرتے۔ دوسروں کے اسکولوں اور کالجوں میں ہرگز نہ بھیجیے، پہلے اچھی طرح تحقیق کر لیجئے وہاں کا نظام کیا ہے، بچے کو کیا کرنا پڑتا ہے، تحقیق کرو کیا کیا کرنا پڑتا ہے بچے کو۔ اب تو بہت معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، کفریہ اور شرکیہ چیزیں ان سے کہلوائی جاتی ہیں، کفریہ اور شرکیہ کام کرائے جاتے ہیں۔ کیا رہ گیا جب آپ کے بچے کا ایمان چلا گیا؟ جب بچے کا مومن اور مسلمان نہ رہا تو وہ ڈاکٹر، ماسٹر اور وہ انجینئر اور وہ فلاں فلاں، وہ چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ تو بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ فکر کیجیے، ہر شخص اپنے گھر والوں کی فکر کرے، کوئی گھر میں ایک بندہ بھی غیر نمازی نہ رہے۔ فکر کرو، سکھاؤ، کہو، پڑھو، پڑھاؤ نماز، گھر کا ماحول بناؤ قرآن کی تلاوت کا، پڑھنے کا، سیکھنے کا، نماز سیکھنے کا، اس تعلق سے کتابیں منگواؤ، وہ پڑھو، پڑھوا کے سنو۔ نماز کے تعلق سے کہتا ہوں، اور آگے کیا کہوں، وہ تو بہت ہیں مسائل تو بیان کرنے کے، اور باتیں تو بہت ہیں کہنے کی۔ فکر اگر پیدا ہو جائے تو پھر تو آدمی پوچھ کے اللہ کے فضل و کرم سے راستہ طے کر سکتا ہے اور منزل پا سکتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں بس، معاشرت کے تعلق سے، دین کا ایک شعبہ معاشرت کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کس طرح رہیں، میل ملاپ، برتاؤ، سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہو۔ مثلا شوہر کا برتاؤ اور سلوک بیوی کے ساتھ کیسا ہو، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہو، بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہو، دوسرے جو اور ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں اعزاء اقربا، ان کے ساتھ کیسا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو، دوستوں کے ساتھ کیسا، دشمنوں کے ساتھ کیسا، بڑوں کے ساتھ کیسا، چھوٹوں کے ساتھ کیسا، برابر والوں کے ساتھ کیسا، یہ چیز ہے۔ ہم دوسروں کے لیے کس طرح کا سلوک روا رکھیں، کیا جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں زبان سے کہہ دیں، چاہے وہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہو جو اس کے دل کے پار ہو جائے اور اس کا دل زخمی اور چھلنی ہو جائے۔ ہم جیسا چاہیں پڑوسی کے ساتھ برتاؤ کریں، اس کی 2 انچ 4 انچ یا گز 2 گز بھر زمین دبا لیں، اس لیے کہ ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑے مالدار ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم جاہ و منصب عہدے والے ہیں، ہم خاندانی طاقت رکھنے والے ہیں، ہم پیسوں والے ہیں، وہ ہمارے سامنے بول نہیں سکتا ہے۔ جس کی چاہے ہم کھیتی باڑی کی زمین کاٹتے رہیں، دباتے رہیں، جس کا چاہے لے کے مکر جائیں، اور جس کے ساتھ چاہے جو چاہے برتاؤ کر لیں۔ بہت نازک معاملہ ہے، یہ دین کا بہت محتم بالشان جز ہے، اساسی اور بنیادی ہے میرے بھائی۔ دیکھو، اگر ہم نے کسی کو ستایا، سن لو اچھی طرح،
ستایا، ظلم کیا. ظلم بہت طرح سے ہوتا ہے. کسی کا حق دبایا، مال کا حق ہو یا اور کوئی، عزت و آبرو کو صدمہ پہنچایا، کسی کا لے کے مکر گئے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کے ساتھ نازیبا برتاؤ اور معاملہ کیا. تو یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، اور یہ جو روزے رکھتے ہیں، اور یہ جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تلاوت، اشراق، چاش، تہجد، صدقہ و خیر، بہت سی نیکیاں ہمارے نام اعمال میں جمع ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں. قیامت کا جب دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اس مظلوم کو بھی جس پر ہم نے ظلم کیا ہوگا، جسے ستایا ہوگا، مارا ہوگا، عزت و آبرو کو صدمہ پہنچایا ہوگا، اس کا کوئی حق دبایا ہوگا، اسے بھی لایا جائے گا، ہمیں بھی لایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ وہ جو ہم نے اس کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا تھا، اس کی حق تلفی کی تھی، ہماری نیکیوں میں سے اسے وہ نیکیاں دلوائی جائیں گی. اگر اس کے حقوق، اس کی حق تلفی کی پورتی ہو گئی تو بہت اچھا، اور اگر نہ ہوئی تو اس کے گناہ ہمارے سر لاد دیے جائیں گے. ہمارے پاس کمائی ہوئی پونجی اور سرمایہ اور اثاثہ کچھ باقی نہیں رہے گا. جب کچھ بھی نہیں باقی رہا تو کیا ملے گا وہاں؟ یہ ملے گا. ایسے ہی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں مفلس اور غریب بتایا. میں کہا کرتا ہوں بھائی، ہم جو کماتے ہیں وہ ہمارے کام جب آئے گا کہ وہ کمانے کے بعد ہمارے پاس محفوظ بھی رہے. روپیے پیسے کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر کوئی شخص کما کے نے گیا تھا دلی، 1 مہینہ کمایا اور ماشاءاللہ 50,000 یا 1 لاکھ روپے لیے چلا رہا جیب میں، اور خدا نہ خواستہ اس کی جیب کٹ گئی، اور گھر آ کے دیکھتا ہے تو ہے نہیں کچھ. تو اس 1 لاکھ جو ہم نے کمایا تھا، اس 1 لاکھ سے ہمیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچا؟ کیوں؟ وہ موجود تو ہوا تھا، کمایا تو گیا تھا، مگر محفوظ تو نہیں رہا. یہ جو ہم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، تلاوت کر کے، صدقہ خیرات کر کے اور نیک کام کر کے نیکیاں کما رہے ہیں، ان کو محفوظ رکھنے کی بھی فکر کرو. بہت سے کام ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں محفوظ نہیں رہتی. غیبت کرتے ہیں نا، غیبت جانو، کسی شخص میں کوئی برائی ہو اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کے غائبانہ اس کی وہ برائی اچھالی جائے، بیان کی جائے. کس لیے؟ تاکہ اس کی عزت و آبرو کو صدمہ پہنچے، وہ بے آبرو ہو. ایک تو ہوتا ہے کوئی بات کہی جائے کسی کی اصلاح کی خاطر، یا کسی کا کوئی ایسا عیب بتایا جائے کہ اگر نہیں بتایا جائے گا تو یہ ٹھگا جائے گا. ایک شخص کوئی معاملہ کر رہا ہے اور معاملہ اس کا صاف نہیں، بہت سے لوگوں کو ٹھگ چکا، اب بتائے دیکھو بھائی اس کے چکر میں نہ ہی ہو. ہاں، وہ اتنوں کے ایجنٹ کا کام کرتا ہے، اتنے لوگوں کا دبائے ہوئے ہیں، لے کے بھاگ گیا ہے مثلا. یہ الگ چیز ہے، یہ تو بتانا فرض ہے. یہ نہیں وہ بھڑاس نکالنے کے لیے جو ہم بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں غیبتیں کرتے ہیں دوسروں کی. یہ غیبت ایسی چیز ہے کہ جب یہ بندہ دوسرے کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکی اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہے. آج کل حسد کا معاشرے میں بڑا زور ہے، اور حسد کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الحسد لا یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب. حسد نیکیوں کو کھا کے اس طرح سے راکھ بنا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. بہت مبتلا ہے آج کل لوگ. حسد جانو اس کی دکان کی بکری کیوں بڑھ گئی.
اس کے گاہک ٹوٹتے کیوں نہیں؟ اس کا کاروبار ترقی کیوں کر رہا؟ اس کی کھیتی اچھی کیوں لگ رہی؟ اسے عزت کیوں ہے وغیرہ، اسے راحت کیوں ملی ہوئی؟ بس یہ خواہش اور یہ تدبیر کہ کسی طرح دوسرے کے مال کی، عزت کی، راحت کی ترقی ختم ہو جائے، ہمیں ہو چاہے نہ ہو، اس کو حسد کہتے ہیں۔ بہت پایا جاتا ہے آج کل۔ یہ حسد بھی ایسی چیز ہے کہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب دیکھ لو، اور اگر بھائی دوسروں کی حق تلفیاں کی ہوں گی اور دبایا ہوگا، یہ نیکیاں دینی پڑیں گی، تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ حدیث شریف میں نے ساری نہیں پڑھی، خلاصہ بتا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی شخص کو مفلس اور غریب بتایا۔ کیوں؟ اس دنیا میں جب تک ہو کما سکتے ہو، لیکن جب اس دنیا میں چلے گئے اب کچھ نہیں کما سکتے۔ جو کما کے لے گئے وہ دوسروں کو دلوا دیا گیا، کما سکتے نہیں۔ اب بتاؤ پھر کتنا قابل رحم ہے یہ بندہ۔ اور اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، جیسے کوئی ہندوستان سے سعودی عرب گیا، 5 لاکھ روپے لے کے گیا، جس طرح سے بھی اس کے پاس پہنچے، اس کے 5-7 دوست احباب آ گئے کہ صاحب لائیے ہمارے تمہارے ذمے چاہیے، کسی کے 50,000، کسی کے 1 لاکھ، کسی کے 1.5 لاکھ، سب لے لیے۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ تو خیر کما سکتا ہے مگر یہ تو کما بھی نہیں سکتا۔ اس لیے بہت ہی پھونک پھونک کر قدم اٹھانے رکھنے کی اور بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی۔ یہ جس کی وجہ سے آج ہم اپنی کمائیوں کو بھی گندا کر رہے ہیں کہ وہ ڈول جو ہوتی ہے حد، اسے ادھر کو کرتا رہتا ہے، زمین بڑھا رہا ہے تھوڑی 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 تھوڑی، اس کی گھٹا رہا ہے، اسی طرح پڑوسی کو دبا رہا ہے۔ یہ ہماری معاشرت اور یہ ہمارا برتاؤ، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن وبال جان ثابت ہوگا۔ بس خیر الناس من ينفع الناس، بہتر آدمی وہ ہے سب سے بہتر جو دوسروں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ اور اگر نفع فائدہ نہ پہنچا سکے تو بھائی ضرر و تکلیف تو نہ پہنچائے۔ یہ ساری چوتھراہٹ اور یہ نشہ عمارت کا اور دولت کا اور خاندان کا اور جاہ و منصب کا، بھائی یہ انسان کی آخرت کو تباہی میں ایک کنارے لے جاتا ہے اور اس کو تباہی کے کنارے پر لے جا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ حقوق سمجھو اور ادا کرو۔ اگر حق تلفی کرو گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ ہماری کمائی بھی دوسروں کو دے دی جائے گی، دلوا دی جائے گی۔ بہت بڑی بات۔ دنیا سے جانے سے پہلے آدمی معاملہ صاف کر لے، قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں تو ہے ہی، صاف کر لے، چاہے جتنا دینا پڑے نہیں دے دو، اس لیے کہ یہ تو تم سے لے ہی لیا جائے گا جب تم قبر میں رکھے جاؤ گے۔ صاف ہو کے جاؤ، یہاں سے سب کے حقوق ادا کر کے جاؤ۔ ہمارے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کیا سناؤں، حضرت نے جو ایک مضمون لکھا تھا، بہت کچھ لکھا تھا، آخری وہ اشعار سناتا ہوں جن پر ختم کیا تھا۔ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو، وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام، کہ خجلت بروزے قیامت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو۔ حالانکہ حضرت نے کسے مارا تھا، کسے ستایا تھا؟ ساری زندگی تو خلق خدا کی دینی خدمت، دینی و دنیاوی صحیح راہبری اور رہنمائی میں گزری، اور اتنی کتابیں لکھ گئے مسلمانوں کے لیے، ان کے دینی نفع اور فائدے کے لیے، کہ اگر مسلمان پڑھیں تو انشاءاللہ مزہ آ جائے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں پڑھتے، لیکن ان حضرات کو اپنی آخرت کی کتنی فکر تھی۔ کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو، بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو،
وہ آ جان کر مجھ سے لے انتقام، قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام کہ خجلت یعنی شرمندگی بروز قیامت نہ ہو، خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو۔ ہم غافل ہیں، نظر دوڑاؤ پچھلی زندگی پر، ہم نے کسی کا کچھ لے کے تو نہیں رکھا، غلطی سے چورا تو نہیں ہوتا ہے، چوری تو نہیں کر لیا تھا، لے کے تو نہیں مکر گئے تھے، یا بھولے سے اسے پتہ بھی نہیں اور اس کا کوئی حق تو ہمارے ذمہ نہیں ہے، ادا کر دو میرے بھائیوں، ادا کر دو ابھی۔ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن روپیہ پیسہ ہم سے چھوٹنا ہی ہے، تو اپنی آخرت بنا لو نا، آخرت بچا لو، آخرت بنا لو، آخرت سنوار لو، دنیا تو جانی ہی ہے۔ تیسری بات کہتا ہوں بس 5 منٹ میں انشاءاللہ معاملات کے تعلق سے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ معاشرت حقوق کا، حقوق الاسلام پڑھوا کے سنو، اور خود پڑھ سکتے ہو پڑھو، سمجھنے کی ضرورت ہو پوچھو جاننے والوں سے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھواؤ۔ آخری بات کہتا ہوں معاملات کے تعلق سے، معاملات لین دین کاروبار، روپیہ پیسہ کمانا ضروری ہے۔ اگر انسان نہیں کمائے گا، اپنے حقوق کھانے پینے کے، لباس و پوشاک کے، رہائش و مکان کے، گرمی سردی سے حفاظت کے، دوا دارو کے کیسے ادا کرے گا؟ تو روپیہ پیسہ کمانا دنیا نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ارے حکم ہے، حلال کمانے کا حکم ہے، اور حدیث شریف میں کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ بتایا گیا، حلال رزق و روزی کمانا فرض ہے، فرض۔ معطل ہو کے پڑ گئے اور کماتے کچھ نہیں، یہ جرم ہے، کماؤ فرض ہے، لیکن حلال کمانا، اور کماتے ہوئے اللہ سے غافل نہ ہونا۔ تو کماؤ، نہیں کماؤ گے اپنی بیوی کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں بیوی کے حقوق کا، اور اس اتفاق سے اس بیچاری کو بھی نہیں پتہ ہے۔ تم کہو گے جی بس بڑھیا ہے، ہاں بیوی کو بھی نہیں پتہ حقوق اس کے۔ سال بھر میں موسم کے حساب سے اسے جوڑا بنا کے دینا، بہت اعلیٰ درجے کا نہیں، 2-4 ہزار کا، اپنی وسعت و ہمت کے مطابق ضروری ہے۔ سردی کا جوڑا الگ، گرمی کا جوڑا الگ۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے اس کی دوا دارو کا انتظام ضروری ہے، فرض ہے، اس کی دیکھ دیکھ، اس کی نگرانی فرض ہے۔ بہت حقوق ہیں بیوی کے۔ بیوی کے اولاد کے حقوق کیسے ادا کریں گے اگر کمائیں گے نہیں اور روپیہ پیسہ نہیں ہوگا؟ اور بیوی کو تو صوفی جی ہاں کیا کہہ دیں گے، تجھے دنیا کی لگی ہوئی، ہاں تجھے دنیا کی لگی ہوئی، مجھے تو فلاں کام کرنا ہے، پیسے جوڑ کے رکھ رہا ہوں، مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ تو میں جو ہے اللہ کے راستے میں جانا، اللہ کا راستہ تیرے لیے یہی ہے کہ تو اس فریضے کو ادا کر۔ اگر بیوی کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا باولے تو اللہ کے راستے میں نہیں، شیطان کے راستے میں ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اسوہ و نمونہ، ہمارے آقا ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ کتنا اہم موقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جہاد کے تعلق سے جا رہے، بیعت لی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی تھی، اسی لیے وہ ذی النورین کہلاتے ہیں، ذی النورین۔ اور یوں فرمایا تھا آقا نے کہ اگر اور بھی صاحبزادیاں کئی ایک ہوتی تو میں ان کے نکاح میں انہیں دیتا۔ اتفاق سے ایک صاحبزادی کی طبیعت، یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہوتی ہیں اہلیہ، ان کی طبیعت خراب تھی۔ تو آج کل کا تو یوں کہے گا کوئی شخص، آج کل کا قائد و رہنما، ارے تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو تیری بیوی کا کچھ نہیں ہوگا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ٹھیک رہے گی، یقین صحیح رکھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے معاف فرمائیں، مجھے معاف فرمائیں، مجھے معاف فرمائیں، کہنا پڑ رہا ہے،
کیسا یقین ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ استغفر اللہ، پوچھنے کی بات ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم مدینے میں رہو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں طبیعت خراب ہے، ان کو نہیں لے گئے۔ بیوی تڑپ رہی ہے، بیمار ہے، کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، دوا دارو کرنے والا نہیں، بیمار پرسی کرنے والا نہیں، ریکھ دیکھ کر رہے کہ نہیں ہے تو کون ہے؟ کہا وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے۔ چھوٹا بھائی تو بیوی کا غیر محرم ہے؟ چھوٹا بھائی تو غیر محرم ہے، وہ اسے کھل کے بتا کیسے سکے گی اور وہ اسے کھل کے اس کے حقوق کیسے ادا کر سکے گا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پوچھتے نہیں ہیں۔ بھائی ایک چیز ہے فرض، بات کو سمجھو، اور ایک چیز ہے نفل۔ تو پہلے کیا کیا جائے گا کہ نہیں بس فرض نماز تو ہم پڑھتے نہیں، رات کو 100 رکعت نفل پڑھ لیا کریں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے نا؟ ارے پہلے فرض کر، پہلے فرض پڑھ، پھر پڑھ نفل۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حقوق میں سے ہے بیوی کے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ کے راستے میں جانا، تجھے لگی ہوئی ہے اپنی دوا دارو کی، اور جب میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا تو دیکھ اللہ تعالیٰ تیری بیماری یوں ہی ختم کر دے گا۔ پتہ نہیں کون سے دین میں ہے یہ بات، کسی دین میں نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں دو زرہیں پہنی ہیں۔ زرہ جانو لوہے کا لباس ہوتا ہے۔ الیاذ باللہ اللہ کے رسول کو یقین نہیں تھا تو تمہیں اور ہمیں ہوگا یقین؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور وعدوں پر جو یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے، تمام امت کا یقین اس کے پاسنگ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ امت کو سکھلانے کے لیے آپ نے ایسا کیا، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارے والد بیمار، ہماری والدہ بیمار، اور اتفاق سے کوئی خبر گیری کرنے والا بھی نہیں، اور صوفی جی کو لگے ہوئے کہ میں تو چلے میں جاؤں گا اللہ کے راستے میں۔ تیرا اللہ کا راستہ یہی ہے، کیا سمجھاؤں میں تمہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نہیں، اویس قرنی رحمہ اللہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں۔ تابعی ایک صحابی ہوتا ہے، ایمان لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو گئی۔ ایک تابعی ہوتا ہے، ایمان لے آئے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بعد کے لوگ اویس قرنی کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یمن میں ایمان لا چکے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آنا چاہتے تو آ جاتے، آپ ہی کے زمانے میں ہے، کیوں نہیں آئے؟ صحابی ہو جاتے۔ اور دیکھو صحابہ کا مقام نبی کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام صحابیت ہے۔ بعد کا کوئی ولی کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی کے گرد پا کو نہیں پہنچ سکتا، وہ مقام ہے صحابہ کا۔ جی کیا بات ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جی نہیں چاہتا ہوگا؟ الیاذ باللہ، کیوں کہہ رہے جی نہیں چاہتا ہوگا؟ میں کہتا ہوں دل میں آگ لگی ہوئی ہوگی عشق و محبت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیوں نہیں آئے؟ سواری نہیں تھی، آ نہیں سکتے تھے، سب کچھ تھا، صرف ایک وجہ ہے، وہ حدیث میں ان کی والدہ کی طبیعت خراب تھی، ان کی والدہ علیل تھی، اور کوئی بھائی بیمار پرسی کرنے والا، عیادت کرنے والا، ان کی دیکھ دیکھ کرنے والا تھا نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا اور وہ کر لیتا تو آ جاتے، نہیں تھا۔ ان کے لیے حکم یہی تھا کہ وہ گھر پر رہیں، والدہ کی بیمار پرسی، مزاج پرسی کریں، دیکھ دیکھ کریں، دوا دارو کا اہتمام کریں، ان کی خدمت کریں۔ والدہ کی اس خدمت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس زمانے میں ایمان سے بڑھ کر سب سے زیادہ مبارک و مسعود چیز جو انسان کا مقام اتنا اونچا پہنچا دے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تھی۔
مگر وہ مسعود و مبارک چیز تھی اور یہ اللہ کے قانون میں فرض تھا. اس فرض کی وجہ سے گھر رہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو نہیں آئے. ارے بھائی اس زمانے میں ایسی سواری تو تھی نہیں تیز رو کہ 4 پہیوں کی گاڑی ہوتی, بیٹھ کے چلے جاتے, صبح کو گئے شام کو آ جاتے, آج گئے کل آ جاتے. یا ہیلی کاپٹر اور جہاز تھے, اس طرح سے ٹکٹ کراتے اور آ جاتے. جانے میں ہفتہ 10 دن 15 دن, آنے میں ہفتہ 10 دن 15 دن اونٹوں کا سفر ہوتا تھا. عجیب و غریب علاقے تھے وہ. جو لوگ حج کو گئے ہوں یا عمرے کو اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جاتے ہوں اور دن میں جاتے ہوں تو دائیں بائیں ذرا نظر ڈالیں, سمجھ میں نہیں آتا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے محنتیں کی ہیں. اور وہاں کی گرمی آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے, اس لیے نہیں آئے. تو بے شک وہ صحابی نہیں ہوئے, لیکن آپ جانتے ہیں ان کا مقام اس فرض پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنا اونچا ہوا. اب تو ہم نے چھوڑ دیا ہے سب, دیکھتے ہی نہیں کہ دین کا حکم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, قرآن و حدیث کی ہدایت کیا ہے. بس علل ٹھپ ہو رہا ہے معاملہ. کتنا اونچا مقام پایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں جگہ کا ایک شخص ایسا ایسا آئے گا, تمہاری ان سے ملاقات ہوگی تو تم ان سے دعا کے لیے کہیو, ان کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی. والدہ کی خدمت وہ چیز ہے جسے آج کل لوگ دنیا کہہ دیتے ہیں. والد دنیا اور والدہ دنیا اور دکان دنیا اور کاروبار دنیا اور مکان دنیا اور بازار دنیا. پھر دین کیا ہے؟ پھر دین کیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھتے رہنا تو تم نے کچھ بھی نہیں سمجھا صوفی جی. ارے بھائی اگر دنیا کا مطلب یہ ہے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر, تو پھر تو نماز بھی دنیا, الیاذ باللہ روزہ بھی دنیا, حج بھی دنیا اور عمرہ بھی دنیا اور اشراق بھی دنیا اور تہجد بھی دنیا. اس لیے کہ یہ بھی تو نماز کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کیا جا رہا. اور اگر نماز اس لیے دین ہے, روزہ اس لیے دین ہے, حج اس لیے دین ہے, عمرہ اس لیے دین ہے کہ اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کر رہا ہے بندہ, تو بندے خدا حلال کمانا بھی دین ہے, والدہ کی خدمت بھی دین ہے, والد کی خدمت بھی دین ہے, بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی دین ہے, اولاد کے حقوق کی ادائیگی بھی دین ہے, اور صحیح کمائی اور جائز کمائی بھی دین ہے. تجھے پتہ تو ہے نہیں اللہ کے قانون کا, اور بیٹھ گیا لیکچر دینے کے لیے. کوئی شخص اگر کچھ جانکاری نہ رکھتا ہو کسی فن کی, اسے بولنے کا حق نہیں ہے. ڈاکٹر تو ہے نہیں اور مشورے دے رہا ہے کسی ماہر ڈاکٹر کو, یا ڈاکٹری کے سلسلے میں لیکچر دینے لگے, سب کہیں گے بھائی تجھے پتہ نہیں, تو نے پڑھا, تو ڈاکٹر تو ہے نہیں, انجینئرنگ کا علم حاصل نہیں کیا, نقشہ نویسی جانتا نہیں, اور اس میں رائے دے رہا ہے. میرے بھائی دین نام ہے صرف اور صرف ایک چیز کا کہ کس موقع پر مولا اور مالک کا حکم کیا ہے, اس حکم کی تعمیل ہی دین ہے. نہیں سمجھ میں آتی بات؟ مجھے سمجھانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا روپیہ پیسہ کمانا, کماؤ, جائز کماؤ, ناجائز نہ کماؤ. جائز کماؤ گے حلال مال کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح. حلال مال اچھے انسان کے لیے, یعنی جو اس مال کا استعمال بھی صحیح کرتا ہو, بہت بہترین چیز ہے. مال برا نہیں ہے, اس مال کا جنون, اس کا نشہ, اور اس میں ایسا دھت ہو جاوے کہ آدمی مولا سے اور اپنے معال ہی سے غافل ہو جائے. معال کے میں نے انجام, یہ برا ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے. غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اچھا یہ تو اس تعلیم کے تعلق سے. کسب دنیا تو کر, حوث کم رکھ, اس پہ تو دین کو مقدم رکھ. دینے لگتا ہے پھر دھواں یا چراغ, ایک ذرا اس کی لو کو متھے میں رکھ. کسب کرو, مال کا کماؤ, مگر تمہارے اندر دل میں اس کی محبت نہ ہو.
دل میں محبت یہ تباہ کر دے گی۔ اس کی مثال ایسی کہ جیسے بحری جہاز کہ اگر نیچے پانی ہو ہی نہ تو چل ہی نہیں سکتا، اور اگر اس کے اندر آ جائے تو ڈبا دے گا۔ پانی تو ہو لیکن اندر نہ آوے، تو مال و دولت روپیہ پیسہ انسان کے پاس ہو حلال طیب، مگر باہر ہو دل کے اندر نہ آوے۔ باہر ہوگا تو معین و مددگار ہے، اور دل میں آ جائے گا تو پھر وہ مہلک اور تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ کماؤ، کمانے میں اس کا خیال رکھو کہ اللہ کے قانون میں جو طریقہ جائز ہے اس سے کماؤ، رشوت سے بچو، لینے سے ہی بچو اور دینے سے بھی بچو، الا یہ کہ بغیر دیے ہمیں ہمارا حق نہ ملتا ہو تو بھائی ناگوار سمجھتے ہوئے مجبوری میں دو، لیکن سود لینے اور دینے سے تو ہر حال میں بچو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی اسکیم تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا قانون جاننے والوں سے، علماء سے پوچھ لو۔ یہ یہودیوں کے یہاں سے چلتی ہیں، یہاں ان کی ایجنسیاں ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ آگے بڑھائی جاتی ہیں۔ اب تو نیٹ پر جسے کہتے ہیں وائرل چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ذرا معلومات کر لو، اللہ کا قانون جاننے والے جو اللہ کے قانون کے وکیل ہیں، پوچھ لو بھائی ہمارے مذہب کے اعتبار سے یہ طریقہ صحیح ہے؟ عام طور سے ان میں دو خرابیاں پائی گئی ہیں، یا تو ان میں سود کی شکل ہوتی ہے ربا کی، اور یا اس میں قمار جوئے کی شکل ہوتی ہے، اور قمار اور جوا بھی اور سود بھی بنص سے قطعی یعنی قرآن پاک کی تصریح سے حرام ہے۔ ایک مومن اور مسلمان کے لیے کسی طرح جائز نہیں ہے کہ وہ جوئے کا کوئی معاملہ کرے یا سود کا کوئی معاملہ کرے، عام طور سے دیکھا گیا، ورنہ تو کوئی ایک بات تو پائی ہی جاتی ہے۔ پوچھ لو، اگر علماء مفتیان کرام اسے بتا دیں کہ صاحب یہ طریقہ بے غبار ہے، صحیح ہے، تو کماؤ، اور اگر وہ منع کر دیں، روک دیں تو رک جاؤ بس۔ خالی دنیا کے نفع کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ و برباد مت کرو۔ دوسروں کے حق کے تعلق سے بہت حساس رہو، ضرور ادا کرو۔ کسی کا حق نہ دباؤ، کسی کی زمین نہ دباؤ، روپیہ پیسہ مت دباؤ، کاروبار کرو تو جائز کرو، پوچھ تاچھ کے کرو، شراب نوشی سے بچو، بدکاری زناکاری سے بچو، غیبت اور چغلی سے بچو، کاروبار میں خاص طور سے جھوٹ سے، ہیرا پھیری سے، دھوکہ دڑی سے بچو۔ آج کل بہت ہے، بہت ہے، یوں سمجھتے ہیں کہ چونکہ بہت لوگ کر رہے ہیں تو جائز ہو گیا۔ بہت لوگ کے کرنے سے کہیں جائز ہو جائے گا؟ جائز ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، اس کا پتہ تو اللہ کے قانون سے چلے گا۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، بہت سے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، بہت سے لوگ داڑھی کٹا رہے، بہت سے لوگ سود لے رہے، بہت سے لوگ کیا نہیں کر رہے، تو کیا جائز ہو گیا؟ پوچھو بھائی، بس معاملات کے تعلق سے بھی سنبھل کے زندگی گزارو۔ بس وہ بات شروع کی بڑی تفصیل سے ہو گئی۔ خلاصہ میری ان سب باتوں کا یہ ہے کہ میں دینی مذاکرے کے تعلق سے آیا تھا، تو دین کا آغاز ہوتا ہے عقائد اور یقین سے، تو اس تعلق سے میں نے آپ حضرات سے یہ کہا کہ اس کا علم حاصل کرو، دیکھو کہ ایک بندے کا یقین کیا ہونا چاہیے، اس کا پتہ چلے گا جب پڑھوا کے سنو گے یا خود پڑھو گے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھلاؤ، دین سکھلاؤ پورا، اپنے فرض ہے، اور اپنے گھر کی فکر کرو، نماز کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، معاشرت اور برتاؤ کے تعلق سے اس طرح سے رہو کہ ہم سے کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، بس چاہے ہمیں پہنچ جائے برداشت کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کا بہت اجر ہے۔ اب تو باتیں چونکہ بہت کہی، اب ہر بات کو اگر میں قرآن و حدیث کی آیتیں اور حدیث پڑھ کے کہوں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں بیان کر سکتا۔ اسی طرح معاملات کے تعلق سے بھی سوچ سمجھ کر کے حلال طیب کی کوشش کرو۔ حلال تھوڑا بھی انشاءاللہ بہت ضروریات کے پورا کرنے میں مددگار ہوگا، اور حرام بہت سا بھی جو ہوگا وہ اسی طرح سے ضائع چلا جائے گا جس طریقے سے آتا ہے۔
بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تیری اپنی ذات کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہمیں عطا فرما. آخرت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ دین کی باتوں کی عظمت و محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. یا اللہ دین سے ہمارا تعلق بہت کمزور پڑ گیا اور دنیا سے تعلق بہت قوی ہو گیا، حالانکہ ہمارا سارا رشتہ اور واسطہ سابقہ تو دین سے اور آخرت سے ہے، دنیا تو چند روزہ ہے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ہم اپنا رشتہ آخرت اور دین سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا کی محبت جو تمام گناہوں کی جڑ ہے یا اللہ ہمارے دل و دماغ سے کھرچ کھرچ کر نکال دے. یا اللہ ہماری غفلت دور فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری غفلت معاف فرما دے، ہماری مجرمانہ روش کو معاف فرما دے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے. اے اللہ تجھ کو راضی خوش کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اور جو تجھے ناراض کرنے والے اعمال اور گناہ معاصی ہیں ان سے ہمیں اور ہر مومن بندے کو پورے طور سے بچا، مردوں کو بھی بچا، عورتوں کو بھی بچا. یا اللہ ہمارے گھروں کو دینی ماحول میں رنگ دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول بنا دے، قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول بنا دے، دین کی باتیں پڑھنے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنا دے. مولا کریم ہماری حلال کمائیوں میں بھی برکت عطا فرما. ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے گزر بسر کے بقدر صحیح ذریعہ معاش نصیب فرما، صحیح رزق و روزی نصیب فرما. اتنا روپیہ پیسہ بھی عطا فرما کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اے مولا کریم ہمیں ہماری ضرورت کی دنیا بھی عطا فرما، اور اے اللہ دین اور آخرت میں ہمیں اے اللہ وہ تو اور زیادہ سے زیادہ عطا فرما. اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کے لیے نفع بخش بنا، راہبر و رہنما بنا انہیں. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں صالح انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ. دائیں طرف سے آ جاؤ، بائیں طرف سے چلو. آپ صاحب وہ کر دیجئے ذرا. دائیں طرف سے آ جاؤ، دائیں طرف سے آؤ بھائی، دائیں طرف سے بس ادھر سے چلتے رہو. سنت کے مطابق بھی ہے ترتیب اور سب کو آسانی رہے گی. لائن پیچھے سے لائن لگا لو، پیچھے سے لائن لگا لو. پیچھے سے تھوڑے سے لوگ ہیں، جلدی ہو جائے.